احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تعارف کا اگلا پڑاؤ، اگلی صورت سورۃ الملک۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن، اس صورت میں 2 رکوع 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں، جیسا کہ اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی کہ سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارک ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ تبارک بھی ہے۔ یہ صورت عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ اور سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سورہ ملک کے بہت سے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نادانستہ طور پر ایک قبر پر خیمہ لگا لیا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو ایک قبر ہے اور اس میں سے ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ مکمل کر لی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں کہ جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ صورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ صورت سورہ تبارک یعنی کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ مسند فردوس۔ سورہ ملک کے مضامین کی طرف آتے ہیں تو اس میں اسلام کے بنیادی عقائد یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کی حقانیت، حشر نشر اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید یہ بھی مضمون بیان ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اور ان آسمانوں میں سے کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ انہی ستاروں سے مزین کیا، اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ اس کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم اجر کی بشارت دی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان نعمتوں کو جو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ ان اللہ کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر چکے ہیں۔
اس صورت کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، اور حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ ملک کی اپنے سے ماقبل سورت تحریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تحریم کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی کافرہ بیویوں کی مثال بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی مومنہ بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان کی گئی۔ اور یہ صورت اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے، تدبیر اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو عجائبات چاہے ظاہر کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا